السلام علیکم. پہنچ گیا کل کی رپورٹ پہ؟ اور کل میری کمپنی سے بات ہوئی ہے بکسز کے بارے میں، تو آج 1 بجے ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. کس کے سلسلے بکس؟ جو پارٹیشنس. ٹھیک ہے ٹھیک. دوسرا جو دوائیوں کی پرائسز کے بارے میں پتہ کیا ہے. ایک کمپنی ہے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 240 کی ہمارے کو سی واٹر جو ہے وہ 10 ملی کی جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری لسٹ تھوڑے پرووائڈ کر دیں کہ آپ کو کتنی شیشیاں چاہیے کون سی بوتل سی میں، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کر دیں پرائس. لسٹ نہیں دیں گے تو پھر نہیں کم کریں گے. اس مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان سے کتنے ملتی ہیں؟ پاکستان میں آپ پتہ کہ 40 روپے. ہاں تو وہ بہت سستی ہے. وہاں سے کیوں نہیں منگواتے؟ میں آپ سے وہ لسٹ آپ کے پاس لے کے آؤں گا، وہ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج میں 1 بجے جانا ہے. اور بوتل کتنے کی آتی ہے یہاں خالی بوتل؟ 80 پینس. ہاں 80 پینس 80 پینس کی ہاں جی. اس قسم کی جو قطروں والی. وہ پاکستان میں بھری ہوئی مل جائے گی، دوائی بھی ڈالنی پڑے گی. لیبل بھی لگا. ہاں لیکن اس کے بعد بھی بہت مہنگی پڑے گی. ہمیں خود اپنی سستی بوتلیں لے کر دوا بنانی پڑے گی، کیونکہ 200 اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے 200 دوائیں تو اس کو تقریباً 100 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ لگ جائیں گے. کیا بنائے خود بھی تو بھی مہنگی پڑے گی. کس طرح؟ وہ جو ہے وہ نہیں، یہاں سے شاید تو لینا نہیں ہم نے، وہیں سے آئے گا باہر سے ہی، دوسرے ملکوں سے آ جاتا ہے. اور جرمنی میں بھی سستا ملتا ہے نسبتاً. یہ تو وہیں سے دوا بنوا لیں گے ہم، بلکہ نہیں پاکستان سے ہی، جرمنی سے، جہاں سے بھی ہو. اس دوا پر جو لیبل ہوگا وہ سچ مچ کی دوا ہوگی، اور اس کو لیبل اس کا لگا کے وہیں سے بڑی شیشیوں میں بنا کے اس کو امپورٹ کر کے چھوٹی شیشیوں میں بھرنے والی بات رہ جائے گی. نہیں بہت سستی پڑے گی، بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. آپ وہاں کے حساب سے جو کتنے 20 میں مل جاتی ہے بوتل ڈیلیوشن کی، 30 خالی ڈیلیوشن کی بڑی بوتل. ہاں ہاں 50 تک ہے. اور دوا کے اس میں چند قطرے کافی ہیں بس. تو وہ عملاً آپ کو 50 میں کتنی شیشیاں بھر جاتی ہیں اس سے؟ ہماری 2 ڈرام والی دیں گے نا ہم تو. ہاں ہاں زیادہ بنے گی. 1 پاؤنڈ میں کتنا ہوتا ہے ملی لیٹر؟ 1 لیٹر میں 1000 ہوتے ہیں، تو آدھا لیٹر ہوتا ہے پاؤنڈ. ہاں تو 500، تو اگر 500 ڈرام تو 2 ڈرام کی 250 شیشی بنتی ہے. ہاں 2 پیسے ادھر نہیں بنوانی آپ نے، کچھ تو پیسے دینے پڑیں گے. 500 اگر بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 50 روپے میں 10 پیسے کی 1 شیشی پڑتی ہے. 10 نہیں 20 پیسے کی. 20 پیسے کی کتنے پینس بنے؟ کتنی بن جائے گی؟ بہت زیادہ سستی ہے. تو ہاں ٹھیک ہے. بکس یہیں اچھے رہ دیں گے، وہ اعلیٰ قسم کے ہیں، اور وہاں مشکل ہے سائز کے بکس ملنا. یہ پھر پلان کرو، کسی لے کے لسٹ میں سے اپروو کراؤ. وہاں لکھتے ہیں بلکہ یا تو بوتلیں وہاں منگوائیں، یا اگر ایسے اسٹینڈرڈ کی بوتلیں وہاں مل جائے سستی چھوٹی جو جس کو پیک کرنی ہے ہم نے، وہاں ہمارے پاس اسٹاف کافی ہے، خدمت خیر کر سکتا ہے جو، اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ربا میں چند دن لگا کے وہ پوری دوائیاں بنا کے بھیج سکتے ہیں، بکس کے بکس.
لیبل لگے سب کچھ. لیکن وہ چھوٹی شیشیاں آنا وہاں سے مشکل ہوگا. بڑی شیشیاں بہتر ہے. وہ واقعی ہم اپنی ٹیم میں مقرر کر کے ہی بھروا لیں پھر. ٹھیک ہے, شیشے میں تو ویسے منگوا لیتے ہیں لازمن. لیکن خالی شیشیاں آنے میں تو کوئی نقص نہیں ہوگا. دوسری شیشیاں اگر بڑی خالی شیشیاں آ جائیں تو یہ کسٹمر کے لحاظ سے کوئی قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر دوائی کی اتنی بڑی شیشیاں آ گئیں تو پھر کسٹمر والے شاید اس پر اعتراض کریں. لیکن بڑی بوتل ہو, چھوٹی بوتل ہو, ایک بوتل دوا کی آ جائے تو کچھ نہیں کہتے. سمجھے تھرمس میں ڈالتے ہیں. کیا تھرمس میں ڈالتے ہیں. نہیں, نارمل طریقے بلانی ہے. جو جلسے والے آتے ہیں وہ ایک بوتل اپنے ساتھ لے آتے ہیں. کسٹمر والوں کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا اس پہ, کیونکہ وہ دوا ہے, الکوہول نہیں ہے وہ. اسی لیے اس کو باقاعدہ دوا بنا کے لانا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے. حضور پاکستان سے ہم نے کوئی 150 پاؤنڈ کی 130 منگوائی ہیں. کیا دوائیاں آپ نے 150 پاؤنڈ کی 130 آئی ہیں اصل سیل بوٹل. یہ دیکھیں بہت اچھی ہیں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں ڈسٹریبیوشن وسیع پیمانے پہ, اس پہ بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا. 1 پاؤنڈ بھی اگر دیں گے ہم تو 200 پاؤنڈ فی ڈبہ, اور اگر 50 ہو 10,000 پاؤنڈ ہو جائے گا. بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. انفرادی طور پر لوگ کر سکتے. اچھا شروع کرتے ہیں سلیشیا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی, وہ اس کی علامت وہی ہوتی ہے جو یہاں آ جاتی ہے. سلیشیا کے متعلق ایک عام عمومی علامت یہ ہے, سردی بہت لگتی ہے مریض کو, ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ علامت ایسی ہے جو کئی دفعہ غلط علاج کی طرف کی مائل کر دیتی ہے آدمی کو, یا صحیح علاج سے محروم بھی کر دیتی ہے. کیونکہ وہ مریض جن کو انفیکشن کے بخار ہوں ان کے ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں, ہتھیلیاں اور پاؤں. اس کی عام پہچان یہ ہے کہ اگر بخار سے پہلے سردی ہو تو اس میں تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے, لیکن جب بخار ہوگا تو پلسٹیلا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں, اور پلسٹیلا کی کرونک بھی ہے یہ, تو اس لیے پہچانی جاتی ہے. کئی لوگ بخار میں لوگ پھک رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں, اس لیے وہ اس کو سلیشیا نہیں دیتے. پلسٹیلا کوئی فائدہ نہیں دیتی, کیونکہ وہ سلیشیا کا کیس ہوتا ہے. انفیکشن گلے کی ہے مثلا, یا اور کوئی گردے وغیرہ کی انفیکشن ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پاؤں ہاتھ جلتے ہیں بخار کے دوران, اور جب بخار نہ ہو سردی تو پھر اس میں سلیشیا یا کوئی ہو, سردی کے وقت عموماً سب جسم ہی سب کا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. جو سیپٹک بخار ہیں ان میں بعض اتنی شدید سردی لگتی ہے کہ ساری چرپائی کانپتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھنا, بخار میں سلیشیا کے پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوتے, یعنی ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی. جو ذہنی علامتیں ہیں ان میں اس کی خاص بات ہے کہ یہ احساس کہ میں ناکام ہو جاؤں گا, جو بھی کام کروں گا ناکام ہوں گا, جو بھی امتحان دوں گا ناکام ہوں گا. اسکول کے بچے بعض دفعہ ایسے فیئر میں ہوتے ہیں, اور بعض ہمارے جو یہاں لائسنس لیتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں, وہ بھی اسی ڈر کے ہمارے بعض دفعہ بہت بہت دیر تک ناکام ہوتے رہتے ہیں. جو خوف ہے وہ یہ پیدا کر دیتا ہے نااہلی. اس لیے سلیشیا اگر دی جائے, اور عام طور پہ میں کالی فوس دیتا ہوں, کالی فوس سے
ضرورت پیدا ہوتی ہے. لیکن سلیشیا کا دے دیجیے ساتھ تو میرا خیال اچھی چیز ہے. میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی لیکن اس میں یہ علامت ہے ویسے. اگر السرز پرانے دبے ہوئے رہ جائیں تو بعض وہ ہیل ہی نہیں کرتے, مستقل ناسور بن جاتے ہیں. اگر سلیشیا کا کیس ہو, اس کی علامتیں ملتی ہوں تو یہ ان کو نیند دبی ہوئی حالت سے نکال کر ایکٹیو حالت میں تبدیل کر دیتی ہے, اور بظاہر مریض یہ سمجھے گا کہ نقصان ہوا ہے, حالانکہ وہ ابھار کر اس کا مواد نکال کر اس کو بالکل سیل کر دیتی ہے پھر, اور بہت معمولی اوپر وہ آتا ہے اسکار. جبکہ السرز کے جو کرونک ہو جائیں ارد گرد موٹا ہوتا رہتا ہے, کنارے بھی ابھر جاتے ہیں, اور وہ اچھی علامت نہیں, وہ کافی مستقل تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے. خاص طور پر اس لیے کہ جو دبے ہوئے السرز ہیں وہ عام ریئیکشن مریض کا زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عام ریئیکشن کو کمزور کرتے ہیں. یعنی نارمل جسم کو جو دفاعی طاقت نصیب ہے وہ اگر چھوٹے السرز میں کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی ہے, کوئی روک پیدا ہو گئی ہے. تو وہ السر اگر اٹھ کھڑا ہو اور پھر ٹھیک ہو جائے تو یہ علامت ہوگی کہ وہ مریض اندر سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. السرز کی اس پہلو سے بڑی اہمیت ہے, یہ بعض اندرونی تکلیفوں کو ٹھیک کرنے میں نشان بن جاتے ہیں, ایک علامت, ظاہری علامت بن جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ ایک اچھے ایتھلیٹ تھے, ان کو غلط علاج کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں 2 قدم بھی چلوں گا تو جان نکل جائے گی. تو ان کا جو میں نے علاج کیا تو ویسے وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن مجھے آ کے کہا کہ میرے پاؤں پر ایک پرانا السر تھا وہ پھوٹ پڑا ہے جو پہلے ٹھیک ہو گیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوا تھا. پھر ان کی جگر کی تکلیف ہوئی, پھر اس کے بعد یہ نفسیاتی تکلیف, نوکری سے فارغ, اور بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کئی مہینے اسپتالوں میں داخل رہے. لیکن جب ہومیوپیتھک سے وہ اندرونی تکلیف دور ہوئی ان کی نفسیاتی, تو یہ السر پھوٹ پڑا. السر کو کالی آیوڈائڈ دی تھی میں نے, تو اسی سے ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی سلیشیا میں یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے, لیکن بہت سی گہری اندرونی تکلیفوں سے نجات کا موجب بن سکتی ہے اگر آپ ایسے السر کو ابھاریں اور پھر جسم کے دفاع کے ذریعے ٹھیک کریں. فائبرائڈز عورتوں میں ہوں یا اور کسی مردوں کے جسم میں کہیں کہیں ہوں, خاص طور پر عورتوں میں سلیشیا بہت مفید ہے, اور ایسے جو بار بار پیدا ہوں ان کے لیے بہت اچھی ہے. انڈیوریٹڈ ٹیومرز ہوں, وارٹی گروتھس, موائسٹ ایرپشنز, پمپلز, پسٹولز, ایبسسز, یہ ساری عمومی تکلیفیں جو ہیں جلد کے اوپر ظاہر ہونے والی, ان میں سلیشیا کا بہت اچھا اثر ہے. اور چہرے کے کیل جن بچیوں کے زیادہ نکلتے ہیں, بعض دفعہ تو بالکل کیل پہ کیل نکل کے تو سارا حلیہ بگڑ جاتا ہے. ان میں کئی بچیوں کو میں نے 30 میں دی ہے, پہلے 6 میں دیا کرتا تھا تو اتنا مفید نہیں دیکھا. 30 میں سلیشیا دی ہے تو اللہ کے فضل سے حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے. ان کے ماں باپ لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ لیں, یعنی اتنا فرق پڑا کہ پچھانی بھی نہیں جاتی تھی بعض دفعہ, کیونکہ اس کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے, کیل پہ کیل نکلتا ہے نا, ساری جلد باٹل ہو جاتی ہے, اونچی نیچی پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں. تو سلیشیا بہت روزمرہ کے استعمال بہت اعلیٰ درجے کی دوا ہے. لیکن جی لڑکوں کو بھی دی جائے دے دیں شک,
اس پہ عورتوں کی کوئی منوپلی نہیں ہے سلیشیا پہ. میرے بیٹے کو فرق پڑا تھا, آپ نے کیا دانے تھے, ہاں اس کو سلیشیا تھی 30 میں, دی تھی نا, تو ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گئے. اچھا جواب ہی مل گیا یہاں سے ماشاء اللہ, میں نے بھی دی تھی تو اس کو بھی آرام آرام آ گیا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت میں نے دیکھا ہے, اکثر کو آتا ہے, بعض صرف رہ جاتے ہیں, ان کو پھر اور ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کسی اور وجہ سے خرابی ہو. مثلا مزاج میں بہت اختلاف ہو اگر, تو سلفر پیراجینم دینے کے بعد پھر سلیشیا دیتا ہوں, پھر وہ اثر کر جاتی ہے. اور عام طور پر پسٹیلا کہتے ہیں, حالانکہ ضروری نہیں کہ پہلے ضرور پسٹیلا دی جائے. پسٹیلا کا کرونک ہے سلیشیا, اس لیے روٹینسٹ جو ہے وہ پہلے پسٹیلا دے گا پھر سلیشیا دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس میں لمبے چکر میں آپ پڑیں. اگر سلیشیا کی علامتیں موجود ہیں تو بغیر پسٹیلا کے بھی یہ کام کرتی ہے خوب. اگر پسٹیلا کام کی علامتیں ہوں, پسٹیلا کام چھوڑ دے, پھر سلیشیا دینی چاہیے. لیکن یہ روٹین کے پہلے پسٹیلا دے کے سلیشیا دو, یہ خام خواہ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں اگر جیسا میں نے بیان کیا, بعض دفعہ گہری انفیکشن ہوتی ہے کوئی, جیسے سلفر کی ضرورت پڑتی ہے, پیروجینم کی ضرورت پڑتی ہے, وہ دے کے پھر اگر کمی رہ گئی تو پھر سلیشیا ٹھیک ہے. اور میوکو پیرولینٹ ڈسچارجز, جس میں پیپ کی طرح ریشے والے ڈسچارجز ہوں, آنکھوں سے کسی جگہ سے لمبا عرصہ تک بہنے والے, ایک قسم کے دائمی بن چکے ہوں, ان میں بھی سلیشیا بہت اچھا فائدہ دیتی ہے. پاؤں کے پسینے میں بھی یہ سلفر سے ملتی ہے. سلفر میں پاؤں کا پسینہ بہت پایا جاتا ہے, سلیشیا میں بھی, لیکن فرق بڑا واضح ہے. سلفر میں پاؤں گرم ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے اور جلن کا احساس رہتا ہے. پھر بھی سلیشیا میں سردی کے احساس کے باوجود پسینہ رہتا ہے پاؤں میں. تو کرونک پسینے میں سلفر کی علامتیں ہوں, سلفر ورنہ اگر سلفر کی علامتیں ہوں بھی اور ناکام ہو تو سلیشیا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. بعضوں بیچاروں کے ہاتھوں پہ اتنا پسینہ آتا ہے, اس میں بھی سلفر, اور سلیشیا تو میں نے کبھی نہیں دی, مگر سلفر اس میں عموماً اچھی ہے. اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ مسافہ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک دو لڑکے ایسے مجھے ملنے کی دفعہ آئے تو ہاتھ پہ بڑا سا تولیہ رکھا, وہ جلدی جلدی ہاتھ پہنچا, فوراً مسافہ کر لی. نہیں کہ کیا ہوا, کہتے ہیں پسینہ اتنا آتا ہے کہ شرم آتی ہے کسی سے مسافہ کرتے ہوئے, پانی بہتا چلا جاتا ہے. اس میں سلفر اچھی ہے پاؤں اور ہاتھوں دونوں کے پسینے میں. اصل میں وہ گرم کرتی ہے نا ہتھیلیوں کو اور تلووں کو, تو وہ گرمی سے نجات کے لیے جسم یہ رد عمل دکھاتا ہے. اور پھر بعض دفعہ وہ گرم رہتا بھی نہیں. کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ گرمی کا احساس جمع پسینہ, لیکن کئی دفعہ بغیر اس کے پسینہ آتا ہے, جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے, پھر بھی سلفر دینی پڑتی ہے. اس کی سر درد عموماً گدی میں زیادہ ہوتی ہے اور گدی سے شروع ہوتی ہے, اور صبح کے وقت عام طور پر آنکھ کھلے تو صبح کے وقت گدی سے سر درد شروع ہوتی ہے. اس پہلو سے جلسیمیم سے اس کی پہچان مشکل ہے, کیونکہ دونوں ٹھنڈی دوائیں ہیں, اور جلسیمیم میں بھی عموماً گدی سے درد شروع ہوتی ہے اور صبح کے وقت. لیکن جلسیمیم اور اس میں فرق بہت تھوڑا ہے, مگر پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو ہے کہ جلسیمیم میں عموماً کوئی چیز بے وقت ہو جائے تو اس سے جلسیمیم کی درد شروع ہوتی ہے. چائے بے وقت پی جائے, کھانے میں دیر ہو جائے, نیند کی عادت نہ ہو, دیر تک آدمی سو جائے, یا نیند کی پکی عادت ہو اور وہ وقت گزر جائے, نیند نہ آئے, یہ جلسیمیم کی علامتیں ہیں. یا نقص فہمی کا
کہ اوور ڈوزنگ سے سر درد ہو، اس کے لیے بھی جرثیمیم علاج ہے. لیکن جرثیمیم میں عموماً پچھلے جو اعصاب ہیں، یہ گردن کے ایک طرف نیچے تک یا پیچھے اس طرف، دونوں طرف کسی طرف بھی، مگر زیادہ تر بائیں طرف اور پیچھے، یہ متاثر ہوتے ہیں. اور صرف گدی کی کھڑی درد نہیں، سلیشیا میں گدی سے حرکت آگے کی طرف آتی ہے اور پھر ماتھا پکڑا جاتا ہے، آنکھوں پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ واضح علامت ہو تو پھر سلیشیا سے علاج شروع ہونا چاہیے. اگر نان ڈسکرپٹ ہو تو جرثیمیم بہتر ہے، اور اگر جرثیمیم ناکام ہو جائے پھر سلیشیا دینی چاہیے. یہ رات تک بڑھتی رہتی ہے سلیشیا، اسی طرح سر درد جو ہے صبح سے چلے گی، رات تک بڑھتی چلی جائے گی. ایک اس کی علامت ایسی ہے جو کیلکیریا سے بھی ملتی ہے. اوپر کے حصے میں پسینہ، خاص طور پر سر پہ، لیکن کیلکیریا میں سر پہ پسینہ بہت نمایاں ہوتا ہے، اوپر کے دھڑ پہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نمایاں نہیں جتنا سلیشیا میں ہے. نچلا دھڑ خشک ہے، کیلکیریا کاب نچلا دھڑ تقریباً خشک اور اوپرلے حصے پہ پسینہ، اور سر پہ بھی بہت نمایاں. کیلکیریا کاب میں عموماً ایسے بچوں کو ہوتا ہے یہ پسینہ، مگر سر بڑا ہوتا ہے اور اتنا بہتا ہے بعض دفعہ پسینہ کہ وہ تکیہ بھیگ جاتا ہے. جسم کا اتنا نمایاں نہیں ہے اس کا اوپر کا، لیکن سلیشیا میں جسم کا نمایاں ہے. کیلکیریا کاب میں اوپر کے جسم میں بھی ہو سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، مگر نمایاں علامت کی بات میں کر رہا ہوں کہ کیلکیریا کاب میں سر بہت نمایاں ہے اور اس میں اوپر کا دھڑ عموماً. اس میں پیریوڈیسٹی پائی جاتی ہے کہ بعض وقفوں کے بعد مرض عود کرائے یا ایک خاص وقت پہ مرض شروع ہو اور خاص وقت پہ ختم ہو. اس کا تعلق چاند سے بھی ہے، لیکن جو 7 دن کا دور ہے وہ بھی سلیشیا میں ملتا ہے. 7 دن کا دور اور کس چیز میں ملتا ہے؟ ہاں جی، سلفر، سلیشیا، سنگولیریا، ویل ڈن، اور جرثیمیم، اور 14 دن کا ملتا ہے لائکوپوڈیم. 7 دن کے دور میں ان کے علاوہ لائکوپوڈیم بھی ہوتا ہے. گنائے ذرا زبانی پھر. سلفر، سلیشیا، سنگولیریا، آرسنک، لائکوپوڈیم اور جرثیمیم. ٹھیک ہے. آرسنک کا 7 دن کا بھی ہوتا ہے، 14 دن کا بھی ہوتا ہے، 21 دن کا بھی. ٹھیک ہے. اور اس کا 1 مہینے کا ہوتا ہے یا ہفتے کا. سلیشیا کا مہینے کا دور ہے، شروع چاند سے تعلق رکھنے والا. چاند شروع ہوا اور سلیشیا کی تکلیفیں آ گئیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ بعض بچوں کا دمہ بھی شروع چاند میں ایگریویٹ کرتا ہے، اور وہ خاص علامت ہے سلیشیا کی. اور دوسرے بخار بھی بعض دفعہ شروع چاند میں آتے ہیں. مینسٹرول تکلیفیں بعض دفعہ شروع چاند میں ہو جاتی ہیں. مرگی کا بھی، ہاں مرگی بھی. اب تو کافی ہوشیار شاگرد ہو گئے ماشاء اللہ. دیکھا فوراً انہوں نے بلا توقف صحیح جواب دیا ہے. اور ہیڈک کی اس کی اور کوئی علامت بتائی تھی میں نے پہلے ایک اور ضمن میں. سلیشیا کی سر درد اس کی کس طرف خاص ہوتی ہے؟ پیچھے سے گدی سے اٹھتی ہے، ماتھے پہ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر دائیں طرف. اور اس پہلو سے میگنیشیا فاس سے یہ ملتی ہے. میگنیشیا فاس میں نوریلجک پینز
چہرے کے دائیں طرف ہوتی ہیں. میگنیشیا فاس اسپائجیلیا کی بائیں طرف ہوتی ہیں. سینگوینیریا کی بھی دائیں طرف، اور سینگوینیریا کی گرم ہوتی ہیں، یعنی اس کا مریض گرم اور پرخون ہوتا ہے، اس لیے چہرہ تمتماتا ہے، اس کو سردی سے فائدہ پہنچتا ہے. سلیشیا اور میگنیشیا فاس دونوں گرمی سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس میں گدی سے چونکہ درد شروع ہوتی ہے، جب بڑھتی ہے تو پیچھے کی طرف تناؤ ہو جاتا ہے اور سر پیچھے کی طرف کھنچتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سر کی طرف دوران خون ہو جاتا ہے بہت. اور وہ جو وقت ہے اس میں بعض کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ سینگوینیریا ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن اگر اس کی ساری پروگرس دیکھی جائے تو کسی اور دوا سے اشتباہ کی وجہ کوئی نہیں. گدی سے شروع ہوگی، عموماً دائیں طرف بیٹھے گی، اور چہرے پر ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، سر گرم ہوتا ہے. کاربوویج میں بھی یہ علامت ہے اور سیپیا میں بھی، اس لحاظ سے اس کی درد مشابہ ہے. دونوں میں گدی کے پیچھے تناؤ اور وہی سردی بھی دونوں کی مشترک ہے، اور سر کی طرف دوران خون بھی. پسینے کی علامتیں بھی ایسی ہیں جو دواؤں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. مثلا دائیں طرف کا پسینہ ہو اگر، یا ایک طرف کا پسینہ ہو، تو اس میں آپ کے دماغ میں کون سی دوا آنی چاہیے؟ ایک تو نچلے دھڑ کا یا اوپرلے دھڑ کا، ایک طرف کا پسینہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کافی ہوشیار ہے یہ ماشاء اللہ. اب سائڈ کا کہا ہے، کوئی نہیں مان جاؤ، وہ جیت گئی ہے. ایکسپٹ ود گڈ گریس. ٹھیک ہے. اچھا، اور دھڑ کا ہو اور سر کا نہ ہو، اوپر کے دھڑ کا ہو سر کا نہ ہو، اس میں کیا سوچو گی تم؟ مردوں کی سوچیں تو بالکل ڈل ہو گئی ہیں. تو جو شاگرد عورتیں شاگردیں ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ ہوشیار نکلی ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی اب دیکھا کنفیوز ہو کے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں ہو جا رہی. ان کو میرا وقت ہی نہیں ملتا پیچھے یاد کرنے کا. یہ صحیح ہے. ہاں، کیونکہ یاد ہے کسی کو بڑی واضح ہے ایسی چیز جو یاد رکھنے کے لیے ان کو مثلا رشید صاحب کو یاد ہونی چاہیے. رسٹاکس میں اوپر کے دھڑ پہ پسینہ نمایاں ہے، سر پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حالانکہ کیلکیریا کلاب اس کا کرونک ہے، رسٹاکس کا کیلکیریا کارب کرونک ہے. تو جب ان کے تعلقات ایسے ہوں تو ذہن میں یہ توقع ہوتی ہے کہ وہی علامتیں زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں تو اگلی دوائی میں داخل ہو جائیں گی. لیکن رسٹاکس میں سر بغیر پسینے کے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن ہوتا ہے. صحیح ہے. سر کے اوپر موائسٹ اسکیلی ایرپشنز اس میں نکلتی ہیں اکثر. اور بعض جو کرونک ایگزیمے ہیں جو بہت تنگ کرنے والے ہیں، جو ٹھیک ہی نہیں ہوتے بچوں کے، ان میں یہ میں جو بعض دفعہ دوائیں بار بار دیتا ہوں بدلا کے، ان میں سورائنم ہے، سلیشیا ہے، گریفائٹس ہے. ایک یہ ہے جو آلٹریشن چلتی ہے ان کی. تو اللہ کے فضل کے ساتھ کئی کرونک کیسز جو کئی مہینے اس پہ زور مارا لیکن جب فائدہ نہیں ہوا تو ان کو میں نے بھیج دیا اسپیشلسٹ کے پاس، چائنیز علاج کرنے والوں کے پاس.
फिर वो 6 महीने 10 महीने के बाद वापस आ गए उसी तरह, कोई ठीक नहीं हुआ। तो उनसे मैंने कहा कि आप ये दवाएं 1000 ताकत में बारी बारी इस्तेमाल करें और ख़ुद कंट्रोल करें, क्योंकि हर वक्त तो मुझसे राब्ता में होना मुश्किल है। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी हालत ज़ार हो गई थी बिल्कुल बेचारों की, और बाद ऐसे थे जो फिर एनीमिक भी हो गए थे बिल्कुल, उनको फिर एनीमिया ठीक करने के लिए बिल्डअप करना पड़ा, फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, काली फॉस ये साथ दिया। तो अल्लाह की फजल से बहुत बेहतर हालत है। कोई कभी कभी वापस आते हैं कि जोर मारता है वो कुरान करीमा। उसके मुतालिक इसका ख्याल ये है कैंट का कि इस किस्म के एक्जिमे दरअसल कैंसर की किस्में हैं और महज एक्जिमा से उसका इलाज नहीं हो सकता, उसमें बहुत डीप एक्टिंग दवाओं की ज़रूरत है। और ये तीनों दवाएं बहुत गहरा असर करने वाली हैं, सिलीशिया, ग्रेफाइट्स। और ग्रेफाइट्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि कैंसर की ग्रोथ को रोकने में चोटी की दवा है। तो इस वजह से मुझे इस कम्बिनेशन का, एक्जिमे में भी अच्छी हैं ये अपनी ज़ात में, लेकिन चूँकि बहुत डीप एक्टिंग है और इनका सबका स्किन से भी ताल्लुक़ है और अंदरूनी कैंसर से भी, इस वजह से ये कम्बिनेशन मैंने बनाया और अल्लाह के फजल से अक्सर कामयाब रहा है। बाज़ दफ़ा इसमें कुछ इजाफा करना पड़ता है। सोराइनम का मसलन, सोराइनम दी जाए 1000 में तो वो उभारती है और उससे बाज़ दफ़ा लोग घबरा जाते हैं और सब कुछ बाहर निकाल आती है। फिर ये दवाएं, सिलीशिया भी बाज़ दफ़ा उभारती है, मगर अक्सर तो सोराइनम के उभारे हुए को सिलीशिया ठीक करती है, क्योंकि वो ज़ख्म सी बनाती है जिसके ऊपर सिलीशिया अच्छा काम करती है। तो ये हर जो फैसला है ये डॉक्टर से पूछे बगैर ज़्यादातर माँ बाप को घर में करना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा हालत बदलती है। इन 4 दवाओं की आदतों का अच्छी तरह मुताला कर लिया जाए और फिर खुद बदला जाए इनको, तो आराम आ जाता है अल्लाह के फजल से। बाद ऐसे केसेस भी हैं जिनमें पुराना सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा था और लंबे इलाज पहले बड़े पुराने ज़माने में मैंने भी किए, फिर भी वो असर बाकी रहा, दूसरे भी इलाज वो कराते रहे। उनको मैंने सोराइनम, सल्फर और सिलीशिया और ग्रेफाइट्स ये ऑल्टरनेशन के लिए कहा। तो मुझे मेरा ख्याल है यही था, मैंने नुस्खा देखूंगा वहाँ जाके, गालिबन यही था। हैं? उसमें था उस नुस्खे में जो आप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। बाद में हाइड्रोकोटाइल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी इतला मिली है कि बहुत फ़र्क पड़ गया है। वो स्किन जो मोटी हो के फूल रही थी वो पतली हो गई है बिल्कुल साफ, और कुछ खारिश बाकी है, कुछ असर बाकी है, लेकिन इसको 1 साल इलाज करना पड़ेगा पूरा, कम से कम 1 साल इसलिए इलाज करना पड़ेगा कि जड़ें उखड़ी जाएं, वरना इलामतें हो सकता है 1-2 महीने में ही साफ हो जाएं। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर मर्ज दोबारा आती है, फिर ज़्यादा सख्ती से आती है। तो जो इलाज क्रॉनिक मर्ज़ों में फ़ायदेमंद हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वक्फा बढ़ा दिया जाए, मगर 1-2 साल तक जारी रखना चाहिए। हफ्ता वारी देता हूँ मैं लेकिन इस बात का सीएम भी जाना पड़ता है, ऊंचा भी, लेकिन 1000 से बेहतर है 1000 के अंदर ही रहें। बाज़ दफ़ा जल्दी देनी पड़ती है शुरू में, उसको पंपिंग डोजेस कहते हैं। एक दफ़ा पुश कर दिया जाए, जब रिएक्शन शुरू हो जाए फिर हफ्ते का वक्फा काफ़ी है। क्यों? मैंने अपने बेटे को दी थी, उसको ना सर्दी लग रही थी बहुत, तो मैंने सोराइनम दी तो उसके नाक से खून आने लग गया, पता नहीं गर्मी ज़्यादा हो गई उसको। उसी वक्त खून आना शुरू हो गया था? उसी वक्त? थोड़ा मतलब 2-4 मिनट के बाद ही। अच्छा, फिर आपने क्या दिया? फिर मैंने वो रोक दी, पता नहीं क्या दिया होगा। नहीं, उसको देना चाहिए थी फास्फोरस 30 में या नेट्रम में, वो ट्राई की जा सकती थी। वो तो उसको मैं देती है? नेट्रम में से ताल्लुक है ना उसका, नेट्रम में उससे ब्लीडिंग ठीक हो जाती है ऐसे मौके पर। खुद ही उसकी रुक गई थी, हाँ? खुद ही रुक गई थी। बिल्कुल हर्ज नहीं। बात का एक रद्द-ए-अमल होता है जो पूरी ठीक भी हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो ठीक ना हो फिर दवा देनी पड़ती है उसकी।
بلڈ ٹیومرز ہوتے ہیں بعض بچوں کے، اور بڑے وہ کچے کچے لگتے ہیں، بہت ہی بد منظر ہے وہ، کچا خون، ابلا ہوا چھالے خون کے بنے ہوئے. یہ اللہ کے فضل سے سلیشیا سے بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور ان کے میرے طرح کے بچوں کو یہی تھی نا تکلیف، چھوٹے سب سے چھوٹے کو، وہ بالکل ٹھیک ہے اب اللہ کے فضل سے. ہاں بالکل صاف ہو گیا. لیکن سلیشیا 1000 میں سلیشیا بھی تھی اور سورائنم اور گریفائٹس. تو یہ آلٹریشن جو ان کی ہے نا، آلٹرنیٹ کرنا ان کا، یہ بہت مفید چیز ہے. عموماً گہری ایسی چیزوں میں جن تک پہنچ مشکل ہے عام دواؤں کی، ان میں ڈی پیکٹنگ دوائیں جو اینٹی سورک ہیں یہ کام آتی ہیں. ہارڈنڈ گلینڈز میں جو سخت ہو جاتے ہیں گلینڈز، گردن اور سب میکسیلری اور ارد گرد، اس میں جو چوٹی کی دوائیں ہیں ان میں ایک سلیشیا ہے، ایک کرکیریا فلور اور کاسٹیکم بھی. کاسٹیکم میں آہستہ آہستہ لمبے عرصے میں گلینڈز وہ سخت ہوتے ہیں، اور بیراٹا کار بھی اور فائٹولاکا بھی. یہ سب دوائیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے. علامتیں دیکھ لیں، اگر کسی ایک دوا سے زیادہ مشابہ ہوں تو اس سے شروع کریں، ورنہ پھر باری باری استعمال کی جا سکتا ہے کلینکل ایکسپیرئنس کے طور پر، کیونکہ بعض دفعہ علامتیں واضح نہیں ہوتی تو مشکل پڑتی ہے. لیکن یہ چوٹی کی دوائیں ہیں. ان میں سلیشیا زیادہ خطرناک گہری گلینڈز کی بیماریوں میں زیادہ کام آتی ہے، اور بیراٹا کار عام طور پر گلے کی خرابی کی ٹینڈنسی سے جو گلینڈز بڑھتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں. اور فائٹولاکا بھی کافی خطرناک بیماریوں میں کام آ سکتی ہے، کیونکہ یہ بریسٹ کے کینسر کی بھی چوٹی کی دوا ہے اگر اس کی علامتیں ملتی ہوں. گلے کا کرونک مرض جو کسی دوا سے قابو نہ آئے، اس میں اگر سوجنے کی ٹینڈنسی ہو زیادہ تو فائٹولاکا اس میں بہت اچھی ہے. فائٹولاکا میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ یہ کولیسٹرینم کو کم کرتی ہے، اور عموماً میں کولیسٹرینم جو دوائی ہے، کولیسٹرول کو اس کی دوا بنتی ہے ہومیوپیتھی میں کولیسٹرینم، اس لیے منہ سے کولیسٹرینم نکلا. کولیسٹرینم فائٹولاکا کے ساتھ ملا کے دیں تو کولیسٹرول لیول کو بہت جلدی کنٹرول میں لاتی ہے، اور ناکامی کم ہے، کامیابی زیادہ ہے اس میں. یعنی اکثر کیسز میں رسپانس ضرور اچھی ملتی ہے. کیلکیریا سیلف بھی اس میں اچھی ہے گلینڈز میں. کیلکیریا سیلف آنکھوں کی دوا بھی، جو آنکھوں کی جو اچھی دوائیں ہیں ان میں سلیشیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کارنیا کے السرز میں یہ بہت مفید ہے، اور یہ ایک مشکل مرض ہے جس کا علاج اب غالباً لیزر وغیرہ سے کرتے ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ اس کی تو وہ ریٹنا کا کرتے ہیں، اس کے تو مشکل ہے. کارنیا کے السر کا کوئی علاج نہیں، وہ سکار بن جاتا ہے، سکار بن اس کے جاتا لیے صرف ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ سلیشیا اس میں مفید ہے کارنیا کا السر ٹھیک کرنے میں. وہ ریٹنا کا ہے صرف، وہ ریٹنا جی جو کرتے ہیں وہ لیزر جی، وہ تو ریٹینائٹس میں دیتے ہوں کرتے ہوں گے. ریٹنوپیتھی جہاں کسی وجہ سے بھی وہ اکھڑ جائے، وہ اکھڑ جائے، جی، اس کو جوڑنے اس کو دیکھنے سے جی جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں نا، جی یا جو ویلڈنگ ہو رہی ہے وہاں نظر ڈال کے دیکھیں تو وہاں آہستہ آہستہ پھر وہ اس کا مادہ جو سیمنٹ کا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور ریٹینائٹس کا علاج کوئی اور غالباً ایلوپیتھک میں نہیں ہے، میڈیسنل نہیں ہے. نہیں جی، اس میں مرکور سب سے اچھی ہے ہومیوپیتھک میں، لیکن
ऊंची ताकत में, सीएम में। बाज़ दफ़ा काम नहीं करती मगर अक्सर काम करती है, और अच्छा या क्योर करेगी या पेलिएट करेगी। उसके अलावा तलाश करनी चाहिए दवाएं कुछ। मरकौर के बाद मेरा ख्याल है अगर हेपसल्फ दे के सिलिशिया ट्राई की जाए तो हो सकता है जो काम मरकौर ना कर सके वो सिलिशिया कर ले। कलकेरिया फ्लोर भी उसके अल्सर के लिए ठीक है। बाल अल्सर में होती है, अच्छी होती है, लेकिन कॉर्निया के अल्सर में है कलकेरिया फ्लोर भी जी है। हाँ ठीक है, फिर वो भी याद रखें। इनका कोई फर्क नहीं दोनों का आपस में? सिलिशिया और कलकेरिया फ्लोर को मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अलामतें मिलती हैं इनकी, और इसलिए कई दफ़ा सिलिशिया की बजाय कलकेरिया फ्लोर उन्हीं अमराज में काम आती है जिनमें सिलिशिया काम आती है। बहुत मिलती हैं इनकी अलामतें, ग्लैंड्स में भी, अल्सर्स में भी। लेकिन कलकेरिया फ्लोर का ज़्यादातर ताल्लुक वो हड्डियों को सख्त करने वाला मादा जो इर्द गिर्द होता है ना, उसके दांत के ऊपर कोटिंग, वो फ्लोराइड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें। उनमें जो नक्स हों वो सिलिशिया की बजाय कलकेरिया फ्लोर से ज़्यादा ठीक होने का इम्कान है। मगर बाकी तफसीली फ़र्क तो मुझे पूरा इस वक्त नहीं मैं कर सकता, लेकिन आप देख लें, मैंने नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं। कलकेरिया फ्लोर का अपना मिजाज एक है, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दवा है, मगर सिलिशिया के साथ उसकी पहचान गालबन गैर मामूली सर्दी का मसलन एक मिजाज, इससे फ़र्क पड़ जाता है। और सिलिशिया ज़्यादा वसी असर करने वाली है कलकेरिया फ्लोर के मुकाबले पे। वो जिल्द के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है कलकेरिया फ्लोर, जिल्द के गुम्बड़ वगैरह, ऐसे गले के गुठलियाँ वगैरह। लेकिन डीपेक्टिक सेप्टिक केसेस जो है, मसलन डीपेक्टिंग गुर्दा है, उसकी इन्फेक्शन हो गई है डीप, या यूट्रस की डीप इन्फेक्शन है, उसमें इसके मुकाबले पर सेप्टिसीमिया के अक्सर केसेस में कलकेरिया फ्लोर काम नहीं आता जितना सिलिशिया आती है। तो इंड्यूरेशंस वाली दवाओं बीमारियों में लंबे अरसे तक अमराज का ठंडा होकर जिस्म पर जम जाना, उनके लिए कलकेरिया और सिलिशिया की इलामतों का फ़र्क मुश्किल है, लेकिन दूसरी बातों में फ़र्क है। अगर आप गौर करें तो पता लग जाएगा। कानों में रोरिंग की आवाज़ बड़ी कई लोग शिकायत करते हैं, ये कई दवाओं में है, लेकिन सिलिशिया वगैरह में तब ये सिलिशिया यानी ऐसी बीमारियों में सिलिशिया तब मुफीद होगी अगर नज़लाती मादे कान की तरफ चले जाएं, वहाँ जम जाएं और क्रॉनिक स्टेट बन जाए, उसमें सिलिशिया मुफीद हो सकती है। क्रॉनिक नज़ला सिलिशिया का जर्द रंग का गाढ़ा जो ठीक ही ना होता हो, बच्चे हर वक्त ही वो, उनको वहाँ पंजाब में नली चोचो कहते हैं ऐसे बच्चों को, नाली चोचो कतरा कर हर वक्त गिरता है, वो सुनक सुनक के ऊपर ले जाते हैं। फिर तो उसका इलाज ये है सिलिशिया, उसको राइप कर देगी, जल्दी ठीक कर देती है। अब वहाँ फ़र्क है, कलकेरिया फ्लोर नहीं है उसका इलाज, कॉस्टिकम मुफीद हो सकता है। तो इलामतें मिलने का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के मुतबादिल हैं दवाएं, बाज़ जगह मिलती हैं, बाज़ जगह नहीं मिलती। चूहे बनते हैं हार्ड, जरूरी नहीं कि नली चोचो बने। वो सिलिशिया में बाद पुराने हार्ड चूहे बनते चले जाते हैं, उनको अगर उखेड़ोगे तो ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे बेचारे जो हर वक्त नाक में उंगली रख के खुजलते हैं, अंदर से चूहे निकालते, फिर उनकी ब्लीडिंग होती, उनको ये सिलिशिया देनी चाहिए, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बाल बच्चों को चॉकलेट देना होता है तो बड़ी मुश्किल से उंगली खींच के निकालनी हाथ पकड़ के ना यूं नाक से निकाल के फिर चॉकलेट पकड़ाना पड़ता है।
وہ दाएं बाएं का फर्क ही नहीं करते, कभी दाईं उंगली चलेगी कभी बाईं। वैसे उनको विटामिन ई क्रीम जरूर लगानी चाहिए रात के वक्त, वो बहुत मुफीद है इसमें। बच्चों का कसूर कोई नहीं, वो अंदर बेचारों को खुजली सी होती रहती है, हर वक्त तंग करती है, इसलिए वो उंगली रख के उसको हर वक्त खुजलते रहते हैं। अगर रात के वक्त विटामिन ई क्रीम लगा दी जाए तो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही वो सारा इलाका अंदर का सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल नरम पड़ जाता है, और उससे काफ़ी मुफीद है ये पुरानी टेंडेंसी को दूर करने के लिए। एक इलाज देखिए, बेबी सफर फ्रॉम ब्लडी नेजल डिस्चार्जेस, ये इसी वजह से है। और अगर रात को सोने के बाद सुबह ये हो या सोते में हो जाए तो उसका एक और इलाज ये है कि हाथों के ऊपर दस्ताना सा बना दिया जाए और नाक में क्रीम लगाई जाए, फिर वो बच्चा उंगली नहीं डाल सकेगा। अगर हफ्ता 10 दिन ये गुजर जाए तो फिर वो पक जाती है अंदर की जगह, वरना वो कच्ची कच्ची रहती है हमेशा। दांतों में भी इसके दांतों का टूटना और बदजेब हो जाते हैं, टूट टूट के किनारे टूट गए, भूल गए, लेकिन एनामल के लिए सबसे अच्छी दवा किलकेरिया फ्लोर है। ये भी असर करती है, मगर सबसे अच्छी दवा किलकेरिया फ्लोर है। आजकल तो उसमें भी आने लग गई हैं, टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड्स, इसीलिए हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि सिलिशिया गले की खराबी में एक्यूट फॉर्म्स में काम नहीं आती, बल्कि मुस्तकिल क्रॉनिक केसेस में काम आती है। ये दुरुस्त नहीं है। गले का बुखार अगर हो तो और सिलिशिया ना दें तो शायद ही किसी और दवा के वो काबू आए। सबसे ज़िद्दी बुखार गले का बुखार होता है। उसमें जिन लोगों को आदत पड़ जाए पेनिसिलिन की, उनको पेनिसिलिन के बगैर आराम ही नहीं आता और फिर हमले जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। तो मेरा तजुर्बा है उसमें सिलिशिया, कालीम्योर, फेरमफॉस 6x में मिलाकर, ये बाज़ दफ़ा किलकेरिया फ्लोर साथ शामिल करनी पड़ती है। तो ये दें तो बुखार अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी टूटता है। और होम्योपैथिक दवा से बुखार टूटने में और एलोपैथिक दवा से बुखार टूटने में एक नुमाया फ़र्क है। एलोपैथिक दवा से जो बुखार टूटता है वो अव्वल तो पेनिसिलिन कुछ वक्त लेती है अपना असर डेवलप करने में, 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर वो बीमारी का जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और अपना कोर्स की शक्ल नहीं बदलता। यानी अगर सुबह के वक्त हल्का हुआ है तो फिर सारा बुखार कुछ कम हुआ, लेकिन सुबह को ज़्यादा हल्का फिर तेज़ होना शुरू हुआ। ये नहीं हुआ करता कि रात को टूट जाए अचानक। तो होम्योपैथिक में ये देखा गया है कि जब ये काम करे तो कोर्स का कोई ताल्लुक नहीं रहता। कोर्स से मुराद है जो उसकी तभी आदत है बुखार की, ख़ास वक्त पर चढ़ता है, ख़ास वक्त पे उतरता है। जब ये असर दिखाती है दवा तो आधी रात को भी सख्त पसीना आकर बुखार टूट जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी इलामत है कि जिस्म के अंदर दिफा जो पैदा हुआ है उसने बीमारी को शिकस्त दी है, उसने इंतज़ार नहीं किया कि बीमारी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो। तो अल्लाह के फजल से फिर उनको बहुत कम होता है निस्बतन। लेकिन बच्चों में टेंडेंसी कुछ ऐसा रहती है। बाज़ों को मैंने देखा है जिनको हफ्ते हफ्ते के बाद हो जाता था, महीने 2 महीने के बाद हुआ, फिर बाद दफ़ा साल में 1 आध दफ़ा हो गया, लेकिन ये फिर हमेशा काम करती है खुदा के फजल से। इसलिए अगर आप किताबों में पढ़ें कि ये एक्यूट में नहीं काम आती, गलत है ये बात। तीसरी कौन सी? किलकेरिया फ्लोर और फेरमफॉस, कालीम्योर या कालीम्योर
مگر عموماً میں کالی میور دیتا ہوں، اس میں پوٹیشیم بھی ہے اور میور بھی، جو دونوں اچھے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو کالی فاس بھی دیتا ہوں کئی دفعہ، وہ بھی مفید ہے. یہ دو کمبینیشنز مختلف وقتوں میں استعمال کر کے دیکھیں تو وہ کالی فاس دراصل صرف اعصاب کو طاقت کے لیے ہے. تو کالی میور چونکہ اینٹی سیپٹک بھی ہے زیادہ، اس لیے میں کالی میور بھی ڈال دیتا ہوں، لیکن دونوں میں کوئی خاص فرق ایسا دیکھا نہیں میں نے، اس لیے کالی فاس بھی دے دیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بعض پہلوؤں سے کالی فاس بہت گہری اینٹی سیپٹک ہے، ڈیپ ایکٹنگ، کیونکہ جہاں سیپٹیسیمیا ہو، دوسری دوائیں کام نہ آئیں اور کوئی وجہ سمجھ نہ آئے، وہاں کالی فاس دے دی جائے تو پھر یا کالی فاس سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا دوسری دوائیں کام شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح سخت پیچش، سیپٹک پیچش جو بعض دفعہ موسموں میں گندے پانی وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس میں بھی کالی فاس اکیلی کام آ جاتی ہے. اور گرمیوں کی پیچش میں خاص طور پر ایکونائٹ بہت مفید ہے اگر خونی زیادہ ہو، ورنہ کالی فاس. اور گرمیوں میں چونکہ انفیکشنز وغیرہ زیادہ پھیلتی ہیں، اس سے یہ میرا اندازہ ہے کہ کالی فاس خود بھی کافی ڈیپ اینٹی سیپٹک اثرات رکھتی ہے. ایک یہ سلیشیا کی ایسی علامت ہے جو ماؤں کو بہت تنگ کرتی ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ سردی لگتی ہے بچے کو اور بخار بھی سردی کی وجہ سے بڑھتا ہے، اس کو پانی کی پیاس ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے اور برف چاہے گا کھانا، یا کوک وغیرہ میں خوب برف ڈال کے وہ پیے گا. تو یہ علامت بعض دفعہ ہومیوپیتھ کو بھی مس لیڈ کر دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ وارم بلڈڈ بچہ ہے، حالانکہ سلیشیا کی خاص علامت ہے کہ اس کے بخاروں میں ٹھنڈا پانی مانگتا ہے بچہ، اور بہت بلکہ بعض دفعہ برف چوسنے کی ضد کرتا ہے. تو چونکہ یہ اندر اس کے پلسٹیلا کا مادہ بھی ہے، ایک میں نے بتایا تھا نا، اس کی مشابہتیں پلسٹیلا سے اتنی ہیں کہ بعض دفعہ بخار کے دوران صرف پلسٹیلا کی علامتیں رہ جاتی ہیں. تو یہ جو بخار، جلنا اور پانی کی پیاس، پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہے، اس میں پیاس ہے. پلسٹیلا میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہے، اگر ہے کچھ تو ٹھنڈے کی ہوگی، اس میں ٹھنڈے کی بھی ہے، تو مکس ہو کر ایک نئی شکل بن جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ سلیشیا کے بخاروں میں بچے کا مرد تو بتا دیتا ہے علامتیں، بچے کی کو دیکھتے ہیں لوگ، اگر وہ ٹھنڈے پانی کی طلب زیادہ کرے تو اس کی وجہ سے سلیشیا چھوڑنی نہیں بلکہ ضرور دینی ہے. عام طور پر لکھا ہوا ہے کہ سلیشیا میں گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے. میرے علم میں تو نہیں آیا کبھی کہ سلیشیا سے، یعنی سلیشیا کی ضرورت ہو تو یہ علامت ہو، لیکن یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں یورپ کے، وہ یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام گوشت سے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈا سلائسڈ میٹ جو ان کے یہاں ہوتے ہیں نا، کارن بیف ٹائپ کی چیزیں، وہ ٹھنڈی ہو تو وہ پسند کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ صرف سرد چیز کھانے کی خواہش ہو اور گرم کھانا نہ پسند نہ کرتے ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلیشیا کا کیس ہو اور اس کو میٹ سے نفرت ہو. اول تو وہاں میٹ کھاتے بھی بہت کم ہے نا، تو اس سے کوئی تھوڑے بہت چیز سے نہیں نفرت ہو سکتی. اکثر ہمارے جو ملکوں میں، غریب ملکوں میں، تو بعض دفعہ سال میں 1-2 دفعہ سے زیادہ گوشت نہیں کھاتے، عید بقرعید پر یا ویسے کبھی اتفاق سے میسر آ جائے. اس لیے وہاں یہ خیال کرنا کہ گوشت سے نفرت ہو جائے گی، یہ بڑا بعید کی بات ہے. کرونک ڈائریاز میں بھی یہ مفید ہے سلیشیا.
جتنے ڈائریاز کرونک ہوں ان میں بعض دفعہ ٹیوبرکولر اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض کیمپس میں جیسے کہ مہاجر کیمپ میں حالات خراب ہوں تو کرونک ڈائریاز بن جاتے ہیں یا پیچشیں کرونک ہو جاتی ہیں. ان میں سلفر چوٹی کی دوا ہے، کروٹن بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، اور سلیشیا بھی کرونک دواؤں میں غالباً کیمپ وغیرہ کے ڈائریا سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ایک ورلڈ وار میں جو مریضوں کو کثرت سے ڈائریا ہوا اور کرونک بن گیا تو سلیشیا ایک خون پہ نے شروع کی اور وہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، ہر جگہ سلیشیا فائدہ مند ہوئی. لیکن جب ایک اور موقع آیا اور سلیشیا دی گئی تو فائدہ نہیں ہوا. تو بعض ڈاکٹرز اس پہ حیران ہوتے ہیں، حالانکہ خاص موسم، خاص وبا اس کے تعلق سے علامتوں میں بدل جاتی ہیں. تو جنہوں نے علامتیں نہیں دیکھی تھیں، پہلے ڈاکٹر نے تو علامتیں دیکھ کے دی ہوگی سلیشیا، تو ہر جگہ کام نہیں کرے گی. تو کرونک ہونا ضروری ہے. کرونک میں کام کرتی ہے لیکن سلفر بھی تو ہو سکتی ہے اور کروٹن بھی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دوسری وبا جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں زیادہ گرم مزاج ہو اور سلفر کی علامتیں زیادہ پائی جاتی ہوں. وہ آپ نے کل دوائی دے رہی تھی اس کو آدمی کا؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر پتہ کیا کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اگر نہ نہیں پوچھنا چاہیے، اگر جلدی فرق نہ پڑے اس آرنیکا سے اگر پڑا تو جلدی پڑے گا، اگر وہ نہ پڑے تو پھر مجھے بتائیں، پھر وہ دوسری دوائیں جو اسپیسیفک ہیں اس کے لیے وہ دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھا ہے آپ کو؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہمسائے میں ایک کوئی سکھ صاحب رہتے ہیں، 70 سال کی ان کی عمر ہے، اور 2 سال پہلے وہ انڈیا گئے تھے اور ان کو وہاں ڈائریا شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کولن کولائٹس. انڈیا کے ڈائریا میں تو غالباً سلفر سے علاج بہتر رہے گا، شروع کرنا چاہیے. کرونک وہاں ایسے جراثیم کئی قسم کے پائے جاتے ہیں جو کرونیسٹی کرتے ہیں پیدا، تو سلفر سے شروع کرائیں. اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر یہ دوائیں جو میں آپ کو اب لکھاتا ہوں ان میں سے ٹرائی کریں، سلیشیا اور بیپتیشیا. اور اگر زیادہ ہو، ایک دم زور سے نکلتا ہو اور پیٹ میں درد کی بھی ساتھ شکایت ہو تو اس صورت میں کروٹن اچھی ہے. بیپتیشیا میں درد نہیں ہوتی عموماً، یہ کم ہوتی ہے مگر بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھیے؟ اچھا جی، اب سلیشیا ختم کریں، وقت ختم ہونے والا ہے. سلیشیا کی بعض علامتیں کالی کاپ سے بھی ملتی ہیں. جو جنسی تعلق بیماریاں ہیں ان میں یہ کالی کاپ سے ملتی ہے، اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے کالی کاپ، اس لیے اس میں پہچان آپس میں مشکل ہو، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں ملتی جلتی علامتیں ہیں. رات کو بستر کے پیشاب میں بھی سلیشیا کام آتی ہے، خاص طور پر اگر سردی سے ہوتا ہو زیادہ. اگر خشک سردی سے ہو تو پھر کوسٹیکم. اگر بے چینی کی علامتیں پائی جائیں بچے میں، یا وہ آرسنک کا مزاج رکھتا ہو تو آرسنک بہت افیکٹو ہے. ایپوسائنم کی بھی تعریف لکھی ہوتی ہے، لیکن ایپوسائنم کے کیسز خاص شکل کے ہیں، اگر وہ اس صورت میں آئیں تو پھر ہی ہوگا فائدہ. مگر ایکویزیٹم لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تو آج تک کبھی اس کو نمایاں کام کرتے نہیں دیکھا. معمولی سا فائدہ دیتا ہے. زیادہ تر یہ دوائیں بہت اچھی ہیں، آرسنک، کوسٹیکم اور سلیشیا اور ایپوسائنم کا ایپوسائنم اور بےچین بچے کے لیے ہاں وہ تو ہو گیا. اور کوئی دوائی یاد ہے آپ کو؟ نیٹروم کالی فاس کے ساتھ. ہاں جی نیٹروم. ہاں میں نے لکھا تھا کالی فاس اور نیٹرون ملا کے دیا جائے تو بعض کیسز میں اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور بس مجھے یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے ہو مگر مجھے یاد نہیں، غالباً ہے میڈرائن. اچھا جی.
بعض عورتوں کو مینسٹرل پرابلم ہوتی ہیں، رک جاتے ہیں تو مہینوں نہیں آتے، اور بعض بچیاں اس کی شکایت کرتی ہیں، خاص طور پر پیوبرٹی کا جو ایج ہے، جو زمانہ، اس میں یہ ہوتی ہے، اس میں سلیشیا بہت اچھی ہے. اور اگر مینسٹرل خرابی سے مرگی کے دورے پڑتے ہوں، تو اس زمانے میں کوئی شوق پہنچا ہو، اس میں بھی سلیشیا بہت مفید ہے. اور وہ مرگی جو پہلے چاند کے وقت زیادہ بڑھتی ہو، نئے چاند کے وقت، اس میں بھی سلیشیا مفید ہے. اور یہ جو ہوتا ہے لیوکریا وغیرہ، پانی پڑنا جس کو کہتے ہیں، ہارڈ لمس، یوٹرس کی بہت سی خرابیوں میں یہ عورتوں کا بہترین دوست ہے سلیشیا. اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کھانسی میں صرف کھانسی جو کرونک ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کی بیسل یعنی سل کی مادے کی وجہ سے ہوتی ہے. دمے کے لیے مفید ہے، زیادہ تر کرونک ٹینڈنسیز کو دور کرنے کے لیے. بعض دفعہ دمے کے دوران بھی اگر بخار ہو تو سلیشیا دینی پڑتی ہے، لیکن اگر دمہ ایک کا اٹیک ٹھیک ہو جائے پھر سلیشیا دیں تو وہ زیادہ گہرا اور لمبا اثر دکھاتی ہے، پھر اس کی کرونک ٹینڈنسی نے ان کو ٹھیک کرتی ہے. ایک ہوتا اورا کہلاتا ہے. کتابوں میں یہ جو میں نے بتائی تھی علامتیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے تجربہ کر کے، لیکن ایک علامت ہے جو میرے علم میں کبھی آئی نہیں، مگر کتابوں میں اس کو نمایاں لکھا گیا ہے کہ اس کا اورا سولر پلیکسس سے شروع ہوتا ہے. سولر پلیکسس یہاں ہوتا ہے نا، جی سر. یہاں سے اٹھتا ہے مریض جو ہے، جس کو حملہ ہونے والا ہو مرغی کا، وہ یہاں سے محسوس کرتا ہے کہ کچھ اٹھ رہا ہے، کوئی غبار سا اٹھ رہا ہے، کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، پھر یہ اوپر کو چڑھتا ہے. تو ایسی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ سلیشیا بہت اچھی ہے. اور صرف اوپر ہی کیوں نہیں اٹھتا، میدے پہ بھی اور اثر انداز ہوتا ہے. کمپلیمنٹری کس کس کو ہے سلیشیا؟ پلس کو اور کلکیریا، خاص طور پر کلکیریا فلور اور تھوجا. ٹھیک ہے، آج کا سبق ختم، کیونکہ وہ اس کی انگلی اٹھ کے اب کافی تھک گئی. السلام علیکم، خدا حافظ.